کیا آؤ آؤ آج خوشخبری کا ایک جلسہ کرتے ہیں، آج خوشیوں کا ایک جلسہ کرتے ہیں. کیا؟ مبشرم برسول، آج میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں. یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے. نہ سن بتایا، نہ دن بتایا، نہ مہینہ بتایا، نہ کوئی اندازہ بتایا ہے. میرے بعد ایک آنے والا آئے گا جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے. وہ بے نام نہیں ہے، اسمہ احمد. 600 سال پہلے بتا رہا ہوں، وہ پیدا ہوگا، دادا اس کا نام احمد رکھ دے گا. ارے کیا سمجھے کہ آقا پیدا 571 میں ہو رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام 571 سال پہلے حضور کا نام بتا رہے ہیں. اور صرف نام نہیں بتایا بلکہ فرمایا میری امت تم میں سے اگر کوئی اس وقت زندہ ہو نا، میں عیسیٰ کا سلام بھی پہنچا دینا ہے. ہائے ہائے ہائے، جس کو دنیا روح اللہ کہتی ہے وہ آمنہ کے لال کو سلام بھیج رہا ہے. کاش وقت ہوتا تو اس سلام کا میں اثر بتاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام 600 سال پہلے بھیجا. رب نے فرمایا جا عیسیٰ، قبول کیا، تجھے پھر زندہ بھیج کے نبی کے روزے کی زیارت بھی کراؤں گا. نہیں ہے، اشارہ دے دیا. علامہ صاحب کو پورا خطاب دے دیا، اشارہ دے دیا کہ التجا اس وقت تھی جو آج بھی جاری و ساری ہے. حاضرین مکرم، وقت بڑا قلیل ہے، بات میں بڑی لمبی شروع کر بیٹھا کہ 600 سال پہلے بھی مصطفیٰ کا ذکر، اور ابراہیم علیہ السلام توحید کی خاطر آگ میں کود رہے ہیں. معاملہ توحید کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. ابراہیم علیہ السلام رب کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اور توحید کی خدمت ہے. گھر خدا کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. میری کوئی بات بھی قرآن کی آیت سے خالی نہیں ہوگی. خانہ خدا تعمیر ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام ذکر مصطفیٰ کا کر رہے ہیں. طوفان آیا نوح کے زمانے میں، کشتی بنائی نوح میں، مگر ذکر مصطفیٰ کا جاری ہے. اور ایک کیا پوچھتے ہو؟ رب روٹھا ہے، آدم منا رہا ہے. آدم نے توبہ کرنی ہے، رب نے قبول کرنا ہے. معاملہ آدم اور خدا کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ارے یہ تو زمین کی بات ہے. ارے زمین پہ بشر نہیں آیا تھا، روح رب نے بنائی نور سے. جسد آدم بنایا مٹی سے. ادخل فی حاصل جسد، روح آدم کو زندہ کرنا ہے، داخل ہو جا. فرمایا جب تک نبی کا درود ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا میں روح جسد آدم میں داخل ہی نہیں ہوتی ہے. میں کب سے بتاؤں؟ آئیے میں نے پوچھا نا اس نوجوان سے آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا 22 سال 6 ماہ 2 دن. کیوں؟ اسے اپنے میلاد کا پتا تھا. 12 ربیع الاول آقا کا تجھے پتا تھا، تو نے بتایا 63 برس. میں ساری عمر کی بات کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میرے آقا مذکور ہیں، موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی میرے آقا موجود ہیں، مذکور ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی میرے آقا موجود ہیں، مذکور ہیں. آقا آپ ہیں کب سے؟ حضور نے فرمایا کنت نبیًا، تم تو صرف ہونے کی بات کرتے ہو. آدم ابھی مٹی کے پروسیس میں تھا، میں محمد اس وقت صرف تھا نہیں، رب کا نبی تھا. وہ ایک صرف ہونا نہیں، میں اس وقت نبی تھا. آدم بین الجسد والروح، کہ آدم ابھی روح اور جسد کے پروسیس میں تھا، میں محمد اس وقت نبی تھا. میں کیا کروں اب، کہاں روک کے خطاب آپ سے اجازت چاہوں. اندازہ تو لگایا جا سکے دنیا کا. نوجوان نے بتایا نا کہ میری عمر 22 سال ہے، میری عمر 35 سال ہے. اور اس بابا جی سے میں نے پوچھا بزرگوں تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ کہے گا نہیں پتا. کیوں؟ اب مجھے عمر کا نہیں پتا. پھر بھی اندازہ پتہ ہے بزرگ کیسے اندازہ؟ جدہ ہندو ٹر دیان تو میں دوجی پڑھتا ہوں. بتاتے ہیں نا بزرگ، جب پاکستان بن رہا تھا میں بالغ ہو چکا تھا، میری داڑھی مچھ نکل آئی. یہ بزرگوں کی نشانیاں ہیں. اب تحریر نہیں ہوتی، ماں باپ نے لکھا نہیں، تو لوگ نشانیاں بتاتے ہیں. اب بابا نے بتایا نا کہ جب ہندو جا رہے تھے میں دوسری میں پڑھتا تھا، تو لالی صاحب حساب لگائیں گے کہ 1947 میں دوسری کلاس میں بچہ پڑھتا تھا تو 7 سال میں داخل ہوا ہوگا. 8-9 سال کا تھا. جتنی پاکستان کی عمر ہے 9 سال جمع کرو، بابے کی عمر نکل آئے گی. اور بابے نے کہا جب پاکستان بن رہا تھا میں بالغ ہو چکا تھا.
تو بچہ بالغ ہوتا ہے 13-14 سال میں، جتنی پاکستان کی عمر ہے 14 سال جمع کرو، بابے کی عمر نکل آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں اٹا سٹا۔ کیا؟ بڑا غور کیجئے، مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اٹا سٹا۔ بابے نے کہا عمر نہیں پتا، جنہ ہندو وینے اب اندازہ ہم نے لگانا ہے۔ اور آقا کی عمر کا کیسے اندازہ لگائیں؟ یہ تو زمین کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو زمین سے پہلے کی بات ہے۔ ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ کہا تم نہیں لگا سکتے۔ آقا کریم نے کرم فرمایا، کہا چلو طریقہ میں بتاتا ہوں۔ پتہ ہے کیسے؟ بڑی غور سے سننا۔ حضور نے ایک دن جبرائیل کو فرمایا، جبرائیل گال سن۔ جبرائیل تو آتا تو روز تھا نا، بات سن۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا قریب آ، بات سن۔ فرمایا جبرائیل عمر تو بتا تیری عمر کتنی ہے، عمر تو بتا تیری عمر کتنی ہے۔ آقا نے پوچھا، پتہ ہے جبرائیل نے کیا کہا؟ جیسے ہمارے بزرگ نے کہا نہیں پتا جی۔ اچھا کوئی اندازہ؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ سکتے تھے، مجھے خوشی ہے کہ ہر فرد محبت سے سن رہا ہے۔ پتہ ہے جبرائیل کہہ سکتے تھے آقا نہیں پتا، کل پوچھ کے بتاؤں گا، چونکہ جبرائیل روز رب سے ملاقات کرتا ہے، روز وحی لے کے آتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے پاس اتھارٹی، اتھینٹک بات تھی، کل پوچھ کے آؤں گا ساری بات بتا دوں گا، مگر جبرائیل نے ٹائم مانگا ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ٹائم مانگنے کا کیا فائدہ؟ میرا دل یہ کہتا ہے جبرائیل نے سوچا ہوگا جو پوچھ رہا ہے جانتا سب کچھ ہے، جانتا سب کچھ ہے، بس میرے دل سے کوئی راز نکلوانا چاہتا ہے، میرے دل سے کوئی راز نکلوانا چاہتا ہے۔ میں علامہ حفیظ صاحب کو جانتا ہوں، مگر میں کہوں نا نوری صاحب یہ کون ہے، تو میرا مطلب ہے میں تو جانتا ہوں، زمانہ بھی جان لے۔ میں علامہ حفیظ صاحب سے پوچھوں کہ وہ صاحب کون ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ میرے دل نے کہا کہ ان شاہ صاحب کو دنیا بھی جان لے، میں پوچھوں صاحبزادہ صاحب کون ہے، سو میرے پوچھنے کا مقصد کوئی اور ہوگا۔ آقا نے فرمایا جبرائیل عمر کتنی ہے؟ یہ نہیں کہا کل پوچھ کے آؤں گا، فرمایا آقا نہیں پتا۔ پھر بھی بابے نے کہا تھا نا جدہ ہندو وینے آنتا، جبرائیل نے فرمایا آقا نہیں پتا، ہاں چوتھے عظمت کے آسمان پر، چوتھے حجاب پر، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا۔ بہت توجہ کیجئے گا، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ پھر 70,000 سال بعد چمکتا تھا۔ کتنے سال بعد؟ اگلی بات تو چھوڑیے، جبرائیل سے پوچھتے ہیں فرشتہ ہو کہ تو 70,000 سال ستارے کا انتظار کر رہا تھا؟ ایک بندے کی خود 10 گاڑیاں ہوں اور سڑک پہ کھڑا ہو، کیوں؟ کہ وہ بتیاں دیکھ دا جی۔ جس کے گھر اپنی گاڑیاں ہوں، جس کے گھر بجلی ہو اور وہ سڑک پہ بتیاں گن رہا ہو، تو آپ کہیں گے بندے کو کیا ہوا؟ جبرائیل صرف نور نہیں ہے، نوری فرشتوں کا انچارج ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح، تو خود نور ہے اور ایک ستارے کا 70,000 سال انتظار کیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جبرائیل نے فرمایا آقا میری عمر آپ نے پوچھی ہے، عمر نہیں پتا، ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے دیکھا، پھر 70,000 سال بعد پھر چمکا تو میں نے پھر دیکھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے جبرائیل نے 70,000 سال انتظار کیا۔ پتہ ہے لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جب تک کوئی لگن نہ لگی ہو انتظار ہوتا ہی نہیں، بنا لگن کے انتظار نہیں ہوتا۔ ایک شاعر 14ویں کی رات کا انتظار کرتا ہے اور وہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کے محبوب کا تصور کر کے غزل لکھتا ہے۔ 2 شعر رہ گئے، اب وہ شاعر پورا ماہ پھر 14ویں کی رات کا انتظار کرتا ہے، پورا ماہ 14ویں کے چاند کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی لگن ہے، کوئی تڑپ ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ یہاں ایک ستارہ ہے جس سے تہجد کے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو اگر تہجد کی لگن ہے تو آپ کل رات پھر ستارے کا انتظار کریں گے۔ ارے یہ کیا کیفیت ہے، لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا۔ ارے جس کو عید میلاد النبی کی لگن ہوتی ہے وہ سال بھر ربیع الاول کے چاند کا انتظار کرتا ہے۔
وہ سال بھر منہاج القرآن کے جشن کا انتظار کرتا ہے. لگن لگ جائے, تڑپ لگ جائے تو بندہ پھر دن گنتا ہے. جبرائیل نے کہا کچھ ایسی لگن لگی کہ 70,000 سال میں نے انتظار کیا. وہ ستارہ چمکا. فرمایا آقا وہ ستارہ جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا میں جبرائیل نے 72,000 بار دیکھا ہے. اب جو کہتا ہے نا میں بہت تکڑا ریاضی دا, کوئی کہتا ہے میری ریاضی بہت اچھی ہے, وہ اٹھ کے ضرب بتا دے, موبائل نکالیں گے نا, کیلکولیٹر نکالیں گے کہ 70,000 سال بعد اور 72,000 بار دیکھا ہے. ضرب لگا کے آپ مجھے فگر بتا دیں گے. یہ جبرائیل کی عمر نہیں نکلی, یہ تو فقط تارے سے آنکھ لڑنے کی عمر نکلی ہے. یہ تو فقط انتظار کی عمر نکلی ہے. پتہ نہیں اس سے پہلے جبرائیل کب پیدا ہوا. فرمایا آقا عمر نہیں پتا. 70,000 سال چمکنے والا ستارہ 72,000 بار دیکھ چکا ہوں. اتنا کہنا تھا, میرے آقا نے فرمایا جبرائیل جس ستارے کو تو 70,000 سال بعد دیکھتا تھا 72,000 بار دیکھا ہے, وہ میں محمد کا نور تھا. بتانا یہی تھا. پتا ہے کیا, وہ آقا نے ایک جملے میں بتا دیا تو ہلے نکے سائیاں دی عمر زیادہ ہے. بتا دیا کہ تو جن کا انتظار کرتا تھا وہ میرا نور تھا, تو ہلے نکے ہے. لامروں کا پیارے تیری اس عمر کی قسم جس سے جبرائیل بھی عمر میں چھوٹا ہے. کوئی نا اسناد نکال دے گا, تبصرے نکال دے گا, یہ حدیث کمزور ہے, یہ حدیث غریب ہے. چلو نہ مانو تم, ہم تو محبت والی ہر بات جس سے دین میں فرق نہ پڑتا ہو محبت میں تولتے ہیں, عقل میں نہیں. ہم تو اس کو مانتے ہیں. چلو تو اس کو نہیں مانتا, مولا علی شیر خدا نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے. ارے العیون میں ہے, کتنے حوالے دوں, جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نہ مانے. مگر آؤ اس سے اگلی بات بتاؤں. اللہ رب العزت تھا, کوئی اور نہ تھا. اولو ما خلق اللہ نوری, میرے آقا نے فرمایا کچھ نہ تھا, نہ زمین نہ آسمان نہ فرشتے عرش, کچھ بھی نہ تھا. اولو ما خلق اللہ, رب نے جو سب سے پہلے پیدا کیا میں محمد کے نور کو پیدا کیا ہے. ارے جاؤ اپنے سیاست دانوں کو کہو زمین کی عمر معلوم کرے. ارے جاؤ ولیوں کو کہو آسمانوں کی عمر پور پتہ کرے. ارے جاؤ فرشتوں سے پوچھو کہ اپنی عمر کا پتہ کرے. جو جتنی عمر بتائے گا وہ بعد میں پیدا ہوا ہے, مصطفیٰ کو رب نے پہلے پیدا کیا ہے. 8 منٹ میں جتنی بات کر سکوں, میرا وقت پورا ہو جائے گا. میں تو اس موضوع سے اتنا عشق کرتا ہوں کہ 3 گھنٹے سنا سکتا ہوں, مگر مجھے کچھ بزرگوں کا خیال ہے, کچھ ماؤں کے بڑھاپے کا خیال ہے, کچھ میں 8-9 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا. مگر پوری توجہ, ہماری مائیں بہنیں کہہ رہی ہیں, بزرگ بھی کہہ رہے ہیں, مگر آپ کی محبت اگر زیادہ دل تڑپ رہا ہو نا تو علامہ صاحب اور لالی صاحب کو کہیے گا پھر محفل رکھ لیجئے گا, پھر بات کر لیں گے. زندگی رہی تو یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. ولادت سے لعمروں کا, پیارے تیری ساری عمر کی قسم. ایک اور ذوق کی بات بتاؤں, حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت پہ ترجمہ تبصرہ فرمایا ہے. قبلہ شاہ صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی کی ساری زندگی کی گارنٹی, ہاؤ اٹ پاسبل. اللہ رب العزت نے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی, اور کسی انسان, ماں اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دے سکتی, باپ اپنے بیٹے اور بھائی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اگر انسان کا دن ہمارے سامنے ہے تو رات کا نہیں پتا, جاگنا ہمارے سامنے ہے تو سونے کا نہیں پتا, عمل ہمارے سامنے ہے تو تخیل کا نہیں پتا. انسان کے زندگی میں نہ جانے کتنے زگزیگ آتے ہیں, کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ساری عمر ایک جیسی نہیں ہوتی, کچھ جلوت ہوتی ہے, کچھ خلوت ہوتی ہے, مگر ایک ہی ہستی زمین پر ہے, کوئی کسی کی ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. اچھا مثال سے سمجھاتا ہوں, ذرا آپ سیریز ہو گئے. بچہ ہے نا, بچہ چھوٹا بچہ غلطی کرے, پڑوسیوں کا گملہ توڑ دے, پڑوسیوں کا شیشہ توڑ دے, پڑوسیوں کو پتھر مار آئے,
تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. پتہ ہے سیانے کیا کہہ دیں, بالے ہن اس تے بھڑ سو بچہ کہہ کے, چھوٹا بچہ ہے اس پہ لڑو گے, اب اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرو گے. اچھا بچہ تھا نا, پھر نہیں کرے گا, بال کہہ کے ہم اسے چھڑوا لیتے ہیں, یہ آئندہ غلطی نہیں کرے. اسے کیا کہو گے؟ شریعت بھی کچھ رعایت کرتی ہے, قانون بھی کچھ رعایت کرتا ہے, چھوٹا ہے. سو بچوں کو ہم چھڑا لیتے ہیں, نقصان بڑا کر لیں گے مگر چھڑا لیں گے کہ بچہ ہے. اچھا چلو, نوجوان کوئی شرارت کر لے, لڑائی جھگڑا کر لے, گالی گلوچ کر لے, میدان میں لڑائے اور لڑائی جھگڑا ہو جائے, او ہو نواں خون ہے جی, نویں جوانی ہے جی, ہوش ہی نہیں. آپ اور میں جوان نہیں تھے, اس عمر میں پتہ ہی نہیں چلتا. چلو جی نواں چھوڑے, نواں گبرو ہے, نویں جوانی ہے, چھوڑو جی, معاف کرو جی. شاہ صاحب ایسا ہوتا ہے جی. شاہ صاحب کو لوگ کہیں گے نیا لڑکا تھا, کیا پتہ جی, معافی دلا دے. شاہ صاحب کہہ کے گا جی جوان ہے جی, نئی عمر کا معاف کر دیں. سو جوانی اور دیوانی کہہ کے ہم اسے معافی دلا دیتے ہیں. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, عمر جب 60-70 سال کی ہو جائے, 72 سال کی ہو جائے, تو بندہ پڑوسیوں سے لڑتا ہے, کسی کی بکری کو مار دیتا ہے, کسی کے بچے کو مار دیتا ہے, دکاندار سے لڑاتا ہے. جب گالی گلوچ ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا بنتا ہے, شاہ صاحب آدن چھوڑو ہن 72 ہے, اس کو کیا دے ہو جی. یہ تو گھر میں بھی لڑتا ہے, دھیاں بیڑے کو مندے کٹ دے جی. بچوں گھر میں لڑتا ہے, یہ کھانے پہ لڑ پڑتا ہے. چلو دو چار کہہ بھی دیے, بزرگ بچوں کی طرح ہوتا ہے. اچھا چھوڑو, بزرگ ہے نا جی, کوئی نوجوان کرتا تو بات تھی. تو بزرگوں کو بھی ہم بزرگوں اور 72 کہہ کے معافی دلا دیتے ہیں کہ جب بزرگ ہے چھوڑیں جی, آپ بکا اور ہمارا ایک ہی بزرگ ہے. گویا ہم نے ایڈمٹ کر لیا کہ بچپن بھی شرارتی ہو سکتا ہے, جوانی بھی بگڑ سکتی ہے, بوڑھا بھی مست ہو سکتا ہے. ہم مان جاتے ہیں. ارے بابا بشریت میں ایک ہی زندگی ہے کہ زندگی کی پہلی سانس سے لے کر قبر کی رات تک رب نے فرمایا لامروں کا تمہارا تمہیں پتا, محبوب کے ایک ایک لمحے کی میں گارنٹی دیتا ہوں. ایک جوانی کی قسم, بڑھاپے کی قسم, بچپن کی قسم, حلیمہ کی کٹیا میں گزرے ہوئے دنوں کی قسم. اور کوئی پوچھے تو صحیح, مصطفیٰ تیری ساری عمر کی گارنٹی رب دے رہا ہے. لَأَمْرُ کا ایک ہی. اور اگر بات مشکل ہو گئی ہے تو زندگی میں بچہ, ہم سارے پیدا ہوئے, جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. بچہ جب پیدا ہوگا تو روئے گا, چیخ مارے گا, اور یہ واحد رونا ہوتا ہے جس پر گھر والے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے روئے نا, لوگ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو, کیا مسئلہ ہے, کیا دکھ ہے, مگر ایک رونا ایسا ہے کہ جو ہی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے, دادی مٹھائی کا ٹوکرا کھول کے مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دے. کوئی پوچھتا ہی نہیں بچہ روتا کیوں ہے, وہ رونا خوشی کا اعلان ہوتا ہے. اسی رونے پہ دادا مبارکباد دیتا ہے, شروع ہو جاتی ہے فائرنگ, شروع ہو جاتی ہے, مٹھائیاں شروع ہو جاتی ہے, بچہ رو رہا ہے. یہ رونا روحانی طور پر کیا ہے, یہ جدا ایک سبق ہے کہ ہر روح چلاتی کیوں ہے, روتی کیوں ہے. روحانی طور پر ایک علیحدہ سبق ہے. میرے شیخ استاذ المکرم نے کہ انسان کے اصلی وطن کے ٹاپک پر ایک خطاب فرمایا, وہ کبھی سنیں. مگر میڈیکلی بات کرتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے, نرسیں کہتی ہیں, دائی کہتی ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے وقت جتنا زور سے روئے گا اتنا اس کے صحت مند ہونے کا اعلان ہے. کہ وہ رویا تو اس کے لنگز کیا کہتے ہیں اس کو, پھیپڑے درست ہیں, نظام تنفس درست ہے, منہ کھلا ہوا ہے, سانس آ جا رہی ہے. وہ رونا نہیں ہوتا, وہ زندگی کا اعلان ہوتا ہے. ہر بچہ آ کے روتا ہے, چلاتا ہے, اس کی روحانی تڑپ اپنی جگہ پر مگر اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے. ہر بچہ نیچر ہے. 12 ربیع الاول کو آمنہ کا لال جب پیدا ہوا, نور تو حجرے میں چمکا مگر رونے کی آواز نہ آئی.
رونے کی آواز نہ آئی. عقل تو کہتی اللہ خیر کرے زندگی ہے بھی کہ نہیں ہے. ارے ماں کا بڑا نرم دل ہوتا ہے, 10 ماہ پیٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. ماں بچے کا رونا سنتی ہے تو یہی کہتی ہے چلو میں زندہ ہوں تو میرے بچے بھی زندہ ہیں. ارے رونے کی آواز نہ آئی, دائی بھی پریشان ہوئی گی, ماں بھی, کہ کیا ماجرا ہے. جب قریب کیا تو آمنہ کا لال آمد مجتبی پہلی سانس میں رویا نہ, مگر گلاب جیسے پنکھڑیوں والے لب ہل رہے ہیں. کان قریب کیا کہ انگلی اٹھی ہوئی ہے, لب ہل رہے ہیں, سو لب ہل رہے ہیں. آمنہ کا لال دعا مانگ رہا ہے, یا رب امتی یا رب امتی. بچے روتے ہیں. آمنہ کے لال نے فرمایا مولا میری روتی ہوئی امت کو خوشیاں عطا فرما دے, میری امت کو بخش دے. بچے روتے ہیں, مصطفیٰ رونے والوں کو چپ کرانے آ گئے ہیں. پہلی سانس میں جو نبی امت کی بخشش کی دعا مانگے تو پھر رب کیوں نہ کہے لعمرو کا پیارے تیری پہلی سانس کی قسم جو ان لوگوں کی بخشش کی دعا میں صرف ہو رہی ہے. بچپن سارا گزرا, پاکستان کے موجودہ حالات میں بتا رہا ہوں, میرا 40% خطاب رہ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز اور زمانہ اثر کی قسم, پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پچھلی امتوں پر تو عذاب آتا تھا نا, مٹا دیے جاتے تھے. اللہ نے فرمایا میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بند کر دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یا بے وقت بارشیں دیتا ہوں. اٹھائیے پچھلا سال ماہرین سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ پانی کا ذخیرہ پاکستان میں کم ہو گیا, فلاں ڈیم کا لیول نیچے آ گیا, پہاڑوں پر برف پگھل گئی ہے, خطرناک حد تک پانی کی کمی آ گئی ہے. ارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے, زمین میں ٹیوب ویل پانی دینا چھوڑ گئے, نلکوں نے پانی چھوڑ دیا. ابھی یہ پرانی بات نہیں ہے, یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. بارشیں رک گئی, فصلیں کمزور ہو گئیں, اور پھر جب بارشیں آئیں تو اتنی آئیں کہ گھر کے گھر گئے بہہ گئے, صوبے کا صوبہ ڈوب گیا, فصلیں گئیں. بارش پہلے آئی نہیں, اور جب آئی تو بے وقت آئی, فصلوں کو لے ڈوبی. یہ رب کی ناراضگی کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف بارشوں کو چھوڑیے, کووڈ-19 نے پوری انسانی زندگی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. ایک چھوٹے سے کیڑے نے ساری انسانیت کو ناکوں چنے چبا دیے, گھروں میں بند کر کے رہ گئے. ابھی کووڈ سے جان نہیں چھوٹی تھی کہ لمپی سکن جیسی وائرس نے کسانوں کے سارے جانوروں کو سنبھال لیا. اگر آپ کا علاقہ بچا ہوا ہے تو اللہ بچا رکھے. ایک حیوانی بیماری آئی, بھینسیں گائے بکریاں مر گئیں. ارے صرف کبھی زلزلے کبھی طوفان, آگے سے من عرض ذکری لہو معیشتا ضنکا, مہنگائی نے لپیٹ میں لے لیا. گندم پیدا ہونے والے ملک میں گندم نہیں مل رہی. چینی شوگر گنے پیدا کرنے والے میں چینی غریب کے اختیار سے باہر چلی گئی. ارے سیاسی افراتفری, جیتنے والے سڑکوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں اور قاتل اقتدار پہ بیٹھے ہیں. کیا معاشرت خراب, اکنامک خراب, سیاست افراتفری, مذہب بھی نہیں بچا. مسجدوں میں لڑائی جھگڑے, ایک جلسے میں اکٹھے ہونے پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے, علیحدہ علیحدہ جلوس. وہ اس کے پیر کو نہیں مانتا, یہ اس کے پیر کو نہیں مانتا, یہ اس کے قائد کو گالیاں دیتا ہے, وہ اس کے قائد کو. ارے کہاں برکت رہ گئی؟ ارے کہاں سکون رہ گیا؟ کہ تیرے گھر میں برکت ہے ہو تو یہ فقید المثال ہے, تجھے مبارک. نہ گھر میں, نہ کاروبار میں, نہ مسجد میں, نہ بازار میں, نہ اسمبلی میں. اور بات صرف پاکستان کی تھی تو چلو پاکستانی پوری امت مسلمہ, عمرے بند ہو گئے, کعبے کو تالے لگا دیے گئے. کہاں تھا سکون؟ کیا اب بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ رب ناراض ہے؟ کیا اب بھی ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم سارے جنتی ہیں؟ نشانیاں سب نے بتا دی. آئیے لعمرو کا سے ایک مثال دیتا ہوں, سادات کے قرب میں بیٹھا ہوں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپنے میں ہیں کہ مکہ میں اتنی قحط سالی آئی، بارش رک گئی، درخت جل گئے، گھاس پوس ختم ہو گیا، پرندے مکہ چھوڑ گئے، جانور مر گئے۔ جب پانی نہیں تھا، پرندے نہیں تھے، تو حاجیوں اور مکہ کے میلوں میں آنے والے قافلے رک گئے۔ جب قافلے رک گئے تو قریش کی تجارت ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئے، ہو کا عالم تھا، کعبہ ویران تھا، لوگ ہجرت کر رہے تھے، مکہ بے آب و گیا منظر پیش کر رہا تھا۔ مکہ کے لوگوں نے اپنے اپنے خداؤں سے بارش مانگی، کوئی لات و عزا سے، کوئی آگ سے، کوئی درخت سے، کوئی کعبے سے، ہر کسی نے بارشیں مانگی مگر بارشیں نہ ہوئی۔ جب ہر کوئی دعائیں مانگتے مانگتے تھک گیا تو مکہ میں میٹنگ ہوئی کہ بارش کے لیے کیا کریں، کیسے بارش لیں۔ میٹنگ ہوئی، کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ ہم نے تو اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق بارش، یہودیوں نے کر لی دعا، عیسائیوں نے بھی اجتماع کر لیا، لات و عزا نے سے بھی مانگ لیا، بارش نہ آئی۔ بارش کیسے مانگے؟ کسی سیانے نے مشورہ دیا، پتہ کرو آج کل مسجد حرام اور خانہ کعبہ کا متولی کون ہے۔ ہم مسجدوں کے متولی کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جیندی گھر جا نہ ہوئے مسجد دا صدر بنوے دے جی۔ ہم سمجھتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو جائے نا، جس کو وقت گزارنے کے لیے وقت نہ ہو، وہ کمیٹی کا ممبر بن جاتا ہے۔ پاکستان میں خیال یہ ہے کہ ویلے بندے دا کم مسجد، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، کبھی ایسا مت سمجھو۔ جس بندے کو مسجد کی چابی مل گئی، جس بندے کو مسجد کی کمیٹی مل گئی، جو بندہ مسجد کا خزانچی بن گیا، سن لو، جس کے لیے رب جنت میں محل بنوانا چاہتا ہے اسے مسجد کا خادم لگا دیتا ہے، اسے مسجد کی تعمیر میں لگا دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ اور مسجد میں جھاڑو دینے والے کو عام مت سمجھنا، تیرے میرے جیسے بندے مسجد میں جھاڑو نہیں دے سکتے۔ مسجد میں کوئی صفائی بھی کرتا ہے تو ڈیوٹی رب لگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے طَهِّرَ بَيْتِيَ، لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، تو جا میرا گھر صاف کر لے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ اللہ نے پورے مکے میں ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ سو مسجدوں والوں کو ویلا نہ سمجھو، یہ رب کے چنے ہوئے بندے ہیں جو مسجدوں کے چندے کرتے ہیں، کمیٹی سنبھالتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ رب نے ان کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ پتہ ہے دوستو، مختلف مذاہب مکہ کے لوگ جمع ہوئے اور کا پتہ کرو مسجد حرام کا متولی کون ہے، خانہ کعبہ کا انچارج کون ہے۔ جا کے پتہ کیا کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب نے اپنی زندگی میں کعبے کی چابی اور مسجد حرام کی صدارت اپنے بیٹے ابو طالب کو عطا فرما دی ہے۔ عبد المطلب نے ابو طالب کو مسجد کا انچارج بنا دیا۔ ارے وہ کافر، وہ یہودی، وہ عیسائی، ساروں نے کہا جاؤ پھر ابو طالب کو کہتے ہیں تو مسجد حرام کا انچارج ہے، چابی بردار ہے، تو متولی ہے۔ ارے بارش لے کے تو دے۔ دنیا کہتی ہے ابو طالب اللہ کو نہیں مانتا تھا، کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ ابو طالب رب سے بارش لے کے دے سکتا ہے۔ میں کیا کہوں اور کتنا واضح بول دوں۔ ابو طالب کو کہا کہ ہم نے تو اپنے اپنے طریقے سے بارش مانگ لی، تو انچارج مسجد کا، کعبے کا، صفائیاں کرتا ہے، بارش تو لے دے۔ ابو طالب نے نہ تو انکار کیا اور نہ ہی یہ کہا آؤ۔ حضرت ابو طالب جاتے کعبے پر ہاتھ رکھ کے کہتے اللہ بارش دے دے، ایسا نہیں کیا۔ پتہ ہے چلو شاہ صاحب کے پاس دم کے لیے لوگ جاتے ہیں، ابا اجداد کی محنت ہے۔ آج مجھ جیسے بندے کو بھی کوئی کہنا علامہ صاحب سر میں درد ہے، ہم یہ نہیں کہتے جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلو پکڑ لوں گا، صحت رب دے گا۔ ابو طالب نے ایسا نہیں کیا کہ آؤ دعا مانگتا ہوں، فرمایا رکو میں بارش کا بندوبست کرتا ہوں۔ سارے اہل مکہ رک گئے، ابو طالب گھر گئے، واپس پلٹتے ہیں تو ایک بچہ ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا ہوگا؟
اساں می منگدے ہیں بال کھدیندے جی. بچہ لے کے آئے, اب بچوں کو لے کے آ گئے, ہم بارش کے لیے آئے. میں دیکھو تو صحیح, عام بال نہیں, محمد مصطفیٰ ہے, میرا بھتیجا محمد ہے. لے آئے, اور یہ قصیدہ آج بھی ابو طالب کا موجود ہے, کلمی موجود ہے. اپنے ہاتھ میں لیا اور کعبے کو دیکھ کے کہا, اے کعبے کے رب, ابو طالب اس نوری چہرے والے بچے کے صدقے بارش کا سوال کرتا ہے. اے رب کعبہ, محمد کے صدقے بارش عطا فرما, اس چمکتے ہوئے چہرے کے صدقے بارش عطا فرما. 3 بار فضا میں بلند کیا. تیسری بات بلند کیا تو بھتیجا بھی مسکرایا, انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. جہاں مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی وہیں پہ بادل نمودار ہو گیا. مصطفیٰ کو اتارا, کافر جمع ہوئے, وہ بادل مکہ پہ پھیل گیا. ابھی سردار گھروں کو نہیں پہنچے کہ ہر طرف پانی ہی پانی بہ رہا ہے. راوی لکھتا ہے اتنا پانی آیا کہ خطرہ ہو گیا کہیں کعبہ بھی بہ کے نہ چلا جائے. ارے دوستو, میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دعائیں نبوت کے اعلان کے بعد سے شروع نہیں ہوئی, یہ برکات بعد سے شروع نہیں ہوئی. ارے حلیمہ سے پوچھ تیری سوکھی بکریوں کو دودھ کیسے مل گیا تھا, حلیمہ سے پوچھ تیری کٹیا میں چراغ کیسے جلتا تھا. رب نے فرمایا لعمرو کا پیارے, تو آمنہ کی کوکھ میں تھا تو آمنہ کی قسم, تو عبد المطلب کی جھولی میں تھا تو عبد المطلب کی قسم, تو آمنہ کی کٹیا میں تھا تو آمنہ کی کٹیا کی قسم, تو ابو طالب کے ہاتھوں میں تھا تو ان ہاتھوں کی قسم. ارے تو مکہ میں ہے تو مکہ کی قسم, تو مدینہ میں ہے تو مدینہ کی قسم. میں جب بھی قسم کھاؤں گا تو تیری وجہ سے کھاؤں گا. لعمرو کا. ابو طالب نہ صرف یہ جانتے تھے کہ خدا روٹھ جائے مانتا کین سے ہے, ابو طالب نے پاکستانیوں کو بتا دیا کہ مسجدیں آباد ہیں, مدرسے آباد ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, پھر رب ناراض کیوں ہے, پھر ظالم حکمران تم پر مسلط کیوں کیے, پھر مہنگائی تمہارے گلے کا توق کیوں ہے, پھر بارشیں اور سیلاب نے تیرا گھر کیوں دیکھ لیا, پھر بیماریوں نے پاکستان میں ڈیرے کیوں ڈال لیے. یہ فقط اس وجہ سے ہے کہ رب ناراض ہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا سجدہ توبہ تہجد تم جانو. ابو طالب تو شارٹ کٹ جانتا ہے, مصطفیٰ پیش کر دو رب راضی ہو جاتا ہے. منہاج القرآن یہی درس دیتا ہے کہ اپنا عمل عبادت پورا کرو اور پھر رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی عمر کا واسطہ دو کہ ہم کچھ نہیں ہیں, اے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ پاکستان پر کرم اور فضل فرما دے. اگلا حصہ یہاں سے چھوڑتا ہوں, پورے 12 بج چکے ہیں, اسی جگہ سے چھوڑتا ہوں, وگرنہ میں نے بات سنانی تھی کہ آقا قبر سے بیٹھ کر لالیاں والوں کو دیکھتے کیسے ہیں اور جواب کیسے عطا فرماتے ہیں. آقا درود و سلام سن کر جواب کیسے بھیجتے ہیں, یہ ایک تفصیلی جواب تھا, مگر اسی جگہ پر روکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ایمان والو تم روز مصطفیٰ پر درود بھیج دو. یہ مت سوچنا وہ مدینہ میں ہے تم چینوٹ میں ہو, یہ مت سوچنا. درود بھیجنا تمہارا کام ہے, پہنچنا پہنچانا سننا یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. اور ایک التجا کے ساتھ اور ایک خوشخبری کے ساتھ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ, لاکھ کی بات نہیں کر رہا, 10,000 کی بات نہیں کر رہا, 1000 کی بھی نہیں, 100 کی بھی نہیں, صرف 50 بار. میرے آقا نے فرمایا جو شخص روزانہ مجھ پر 50 بار درود بھیجے گا, کتنی بار؟ 50 بار جو مجھ پر درود بھیجے گا, ہر روز جو 50 بار مجھ پر درود بھیجے گا, حضور نے وعدہ فرمایا ہے قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس سے مصافحہ کروں گا. قیامت کے دن میں محمد اس سے مصافحہ کروں گا. آج عدالت کچہری میں کوئی ہاتھ ملا دے نا, بندے کو حوصلہ ہو جاتا ہے یہاں میرا کوئی پہچان کرنے والا ہے. اگر میدان حشر میں نبی نے کسی سے مصافحہ کیا تو پتہ ہے کیا ہے, آقا تولنے والے کو بتا رہے ہیں کہ بندہ اپنا ہے, جان پہچان والا ہے. جو چاہتا یہ ہے کہ میدان حشر میں
اس کو کوئی سنبھالنے والا ہو، وہ 5 وقت نماز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں۔ یہی منہاج القرآن کا وظیفہ ہے، یہی گوشہ درود ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا رستہ ہے۔ لَأَمْرُکَ، پیارے تیری عمر کی قسم، یہ زمانہ بھی تیرا ہے، یہ امت بھی تیری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جاگنے کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از طفیل غوث اعظم، بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم۔ یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ معزز اشاقان مصطفیٰ، دعا سے قبل ایک ضروری اعلان ہے منہاج القرآن لالیہ کی طرف سے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آج کی رات کا تحفہ آنے والے تمام اشاقان مصطفیٰ کے لیے، وہ خاص تحفہ کیا ہے کہ پنڈال سے باہر سٹال موجود ہے، جہاں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی تمام کتب پر 40% خصوصی آج کی رات کی مناسبت سے، آقا علیہ السلام کی میلاد کی مناسبت سے تمام کتب پر 40% ڈسکاؤنٹ ہے۔ آج کی رات کا تحفہ اپنے گھروں میں ضرور لے کر جائیے اور اپنی لائبریریز کی، گھروں کی زینت بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، عزت مآب پیر سید عبدالوہاب گیلانی، آپ سے عرض ہے، گزارش ہے کہ دعائے خیر فرمائیں۔ یا ربی لک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
یا الہ العالمین جتنے لوگ محفل کے اندر حاضر ہیں دلوں میں جو نیک خواہشیں تمنائیں لے کے ہیں تمام پوری فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جن ساتھیوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما، اور جتنے بھی لوگ محفل میں حاضر ہیں دلوں میں جو نیک خواہشیں تمنائیں لے کے ہیں تمام پوری فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ اسلام کا بول بالا فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مریدین قادریہ موجود ہیں سب کی جو جائز حاجات ہیں تمام پوری فرما۔ یا الہ العالمین کل قیامت کے روز ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرماوا، آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا، قرآن کریم کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجهک وعظیم سلطانک، اللہم ارحنا راہیۃ الجنۃ ولا ترحنا راہیۃ النار، اللہم بید وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک، اللہم نبئنا بحقیقت الاشیاء، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم انا نعوذ بک من دعاء لا يسمع ومن القلب لا يخشع ومن العلم لا ينفع، اللہم نبئنا بحقیقت الاشیاء، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔